جنگ احد جیتنے کے بعد ابو سفیان بہت غصے میں تھا، اس لیے ابو سفیان نے مشورہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن یہ جنگ دوسرے جنگوں سے مختلف ہوں گے، کیونکہ دوسرے جنگوں میں صرف قریش لڑتے تھے اور اس جنگ میں سارے عرب لڑیں گے۔ تو ابو سفیان نے سارے عرب کو دعوت نامہ بھیجا اور کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، اور سارے لوگوں نے اس پر دستخط کی اور قبول کیا، کیونکہ سارے عرب یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ختم ہو جائے، اور تقریباً 10,000 فوج جمع ہو گئے عرب میں، اور اس نے ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اور دوسرا طرف یہ خبر مدینہ میں بھی پہنچ گیا کہ قریش نے 10,000 فوج کو جمع کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی میں ایک میٹنگ منعقد کیا اور ہر کسی سے مشورہ طلب کیا، اور لوگوں نے کہا کہ 10,000 فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا میدان میں یہ تو ناممکن ہے۔ مشورے جا رہے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا۔ ان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم مدینہ منورہ کو دیکھیں تو مدینہ منورے کے تینوں طرف پہاڑ ہے، صرف ایک ایسا طرف ہے کہ اس کے سامنے پہاڑ نہیں ہے، تو ہم اس طرف میں ایک خندق کھودیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو پسند کیا اور مسلمانوں نے اس پر عمل شروع کیا اور خندق کھودنے لگے۔ اس کے باوجود کہ مسلمان بہت کمزور تھے لیکن وہ خندق کھودنے لگا۔ خندق کھودنے وقت ایک بڑا سا پتھر سامنے آ گیا، کسی کے بس میں نہیں تھا کہ اس پتھر کو توڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو توڑا اور ریزے ریزے کر دیا۔ اور دوسرے طرف قریش بہت خوشیوں میں تھا کہ ہم 10,000 فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ وہ خندق کے سامنے آ گئے تو حیران ہو گئے اور خندق پارنے کی طاقت نہیں تھی، اس نے مہینوں سے انتظار کیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس پر زوردار بارش کیا اور تیز ہوا لائی کہ خیمے برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے اور وہ بھاگنے لگے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لیا۔